بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو کیوں ہٹایا جائے گا، کس کے کہنے پر ہٹایا جائے گا؟ نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے فیصلوں کو ڈیسون کیوں کیا ہے، اور اگلا وزیر خزانہ کون ہو سکتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کا اگلا محاذ کیا ہے، وہ کون سے محاذ پر سرگرم ہیں؟ اور پرویز لائی صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی جیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے غیر آئینی احکامات ماننے سے انکاری ہے، اور وہ ڈٹ گئے ہیں ان کے سامنے۔ ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور شہباز گل کے حوالے سے ہی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے۔ آپ کو اس چیز کا تو ادراک ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب سے وزیر خزانہ بنے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں کہتے، یعنی کہ جو کہنا چاہ رہے ہوتے کہ یہ ہم نہیں کریں گے، جس چیز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ الٹیمیٹلی وہی کرتے ہیں۔ وہ حکومتی جو وزراء ہیں، پی ڈی ایم کے جو ارکان ہیں، ان کو جو بتا رہے ہوتے ہیں، بریف کر رہے ہوتے ہیں، یا میڈیا پر آ کر عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے پہلے تو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے جس میں کنسنسس تھا باقی جماعتوں کا، لیکن بہت سے ایسے فیصلے بھی ہوئے جس میں کنسنسس نہیں تھا، جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ایک تو فیصلہ ابھی ہوا پیٹرول کے پرائسز بڑھانے کا، اس سے پہلے بھی جب ایک دم سے بہت زیادہ پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئی تھیں، جب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ غیر ملکی دورے پر تھے، تو پیچھے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک دم سے پرائسز بڑھا دی تھی۔ تو اس وقت ایک خبر پتہ چلی تھی، ہمارے ذرائع جو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس خبر کا نہیں پتہ تھا، شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا نہیں علم تھا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک دم سے ریز کی جائیں گی پرائسز۔ تو اس وقت بھی کافی زیادہ دھچکا لگا تھا بہت سے لوگوں کو، پی ملن کے لوگوں کو دھچکا لگا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی ایک پرسیپشن بھی اسی حوالے سے پائی جاتی ہے انسائیڈ مسلم لیگ نون، کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ہماری کارکردگی کو متاثر کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ پرسیپشن بھی پائی جاتی ہے کہ وہ شاید کسی اور کے کہنے پر مطلب چیزوں کو کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ وہ کل رات کو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی جائیں گی، اور بلکہ اندیا دے رہے تھے کہ شاید کم کی جائیں گی، لیکن 12 بجے کے قریب پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئیں۔ تو یہاں سے مطلب یہ بھی ایک پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا فیصلہ ہو جانا ہے۔ مطلب یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، پارٹی کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے اشاروں پر چلتے ہیں، جس سے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب بحرانوں کا باعث بنتے ہیں، وہ دانستہ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے بہت زیادہ پرسیپشن ان کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی واپسی کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا گیا تھا، لیکن ان کی واپسی رک گئی کچھ معاملات کی وجہ سے۔ پنجاب میں الیکشن ہار گئے، پھر ان کا ایک کیس تھا، وہ سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی اپیل ان کی پڑی ہے اس کے فیصلے تک وہ رک گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آ کے اگر وہ کیسز میں الجھ گئے تو پھر وہ اکانومی پر کام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کیسز کو پہلے نپٹا لیں، پھر وہ واپس آ جائیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک تو میں نے پرسیپشن پارٹی کے حوالے سے اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتائی، ایک پرسیپشن اب باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے ڈسون کیا مفتاح اسماعیل صاحب کی اس فیصلے کو، پیٹرول کی پرائسز بڑھانے والے کو۔ مریم نواز صاحبہ نے ڈسون کیا، انہوں نے کہا جی ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب نے ابھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، ہم سے جو ہے وہ یہ مشورہ کرنا چاہیے تھا، ہم بھی حکومت کا حصہ ہیں، ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، تو ہم سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا۔ زرداری صاحب نے یہ بات کر کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح کی ہیں کہ کچھ چیزوں پر ان سے مشاورت نہیں کیجیے، یا پھر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے پبلک میں کہ ہم تو حکومت میں نہیں، حکومت تو نون لیگ کر رہی ہے۔ تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے دامن بچانے کی کوشش کی ہے اس غیر مقبول فیصلے سے، پیٹرولیم کی جو پرائسز بڑھائیں اس فیصلے سے۔ اور دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں جلد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب سے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات میں جو معاشی ٹیم ہے اس کی کارکردگی پر بات ہوگی۔ تو یہاں سے تو کچھ جیسچر یہ مل رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اندیا دے رہے ہیں کہ معاشی ٹیم کو
تبدیل کیا جا سکتا ہے. نہ صرف مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ باقی جو نیچے معاشی ٹیم کام کر رہی ہے ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب ممکن ہے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے لے لیے جائیں اور کچھ ٹیکنوکریٹس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آتے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے سپتمبر میں. تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائے یا اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آ جائے. تو یہ سارا معاملہ ہے جو اکانومی کے حوالے سے اس وقت چل رہا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی میں تو چھٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیک کرتے ہیں. ان کی جو سفارش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سفارش بہت زیادہ تگڑی ہے جس کے آگے سب سر تسلیم خم کر جاتے ہیں. تو اگر تو وہ سفارش آ گئی تو شاید پھر رک جائیں، سٹے کر جائیں. اگر وہ سفارش نہ آئی تو ابھی کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو رکھا جا سکے. دوسرا فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے اگر مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کچھ فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی ہم نے قربانی بھی دے دی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز لائی صاحب کے لیے بری خبر ہے. بری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت صاحب کو کاف لیگ کا جو ہے وہ صدر پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ قرار دیا تھا اور انہوں نے اپنے اس فیصلے کی توسیع کر دی 18 اگست تک. ٹھیک ہے، اب تو بس 18 اگست ہے، مزید اس کے اوپر سماعت ہوگی تو پھر یہ فیصلہ ہوگا. تو اب وہ پرویز لائی صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی ان کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد وہ معاملات کو اپنے طریقے سے چلائیں اور پارٹی سے جو ان کو معاملہ ہے یا چودھری شجاعت صاحب جو خط لکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے. تو وہ ابھی تک وہ نہیں کر سکتے پرویز لائی. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہیں وہ پی ٹی اے کے غیر منتخب لوگوں نے آئی جی جیل پر حکم چلانے کی کوشش کی ہے. ان کو غیر آئینی احکامات دینے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے سامنے ڈٹ گئے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور تلخ کلامی بھی ہوئی اس حوالے سے. آئی جی جیل خانہ جات ہے پنجاب میں مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب، اور یہ اس وقت ان کی جورسڈکشن میں شہباز گل صاحب ہیں. جی ہاں، شہباز گل صاحب اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہیں اور اڈیالہ جیل راولپنڈی پنجاب کی حدود میں آتی ہے. اور مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کو فواد چودھری حماد اظہر صاحب نے لاہور میں بلایا اور انہوں نے بلا کے ان کو احکامات دیے کہ شہباز گل کے حوالے سے وفاقی حکومت اور پولیس سے تعاون نہ کریں، شہباز گل کو اسی ہسپتال میں منتقل کریں جہاں وہ کہتے ہیں. اس پر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے پی ٹی اے رہنما کو کہا کہ قانون کے مطابق بالکل نہیں ہے، شہباز گل وفاقی حکومت کے ملزم ہیں اور ہم مداخلت نہیں کر سکتے. قانون کی خلاف ورزی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ شہباز گل کی بات مانیں کیونکہ وہ ان کے اوپر ان کے پاس صرف جیل میں ہے، ملزم پنجاب کے نہیں ہیں. وہ ان کو اگر اس طرح کے احکامات ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ پنجاب کے ملزم ہوتے، وہ ملزم ہیں وفاق کے، تو وفاق جو ہمیں کہے گی ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم تو صرف ان کو ایک اپنی قید میں رکھا ہوا ہے جو ایک وہاں پر جیل ہے، وہاں پہ ہمارے پاس صرف اتنی ہماری حیثیت ہے. تو لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کریں. تو اس جواب پر فواد چودھری حماد اظہر نے ان کے اوپر کافی زیادہ غصہ بھی کیا ہے. اس کے اوپر آئی جی جیل خانہ جات نے ان کو کہا کہ آپ مجھے قانون نہ سکھائیں، غیر قانونی حکم میں بالکل نہیں آپ کا مانوں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو زیادہ اس پہ مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لیں. اب اصل میں یہ چاہتے کیوں ہیں؟ یہ چاہتے اس لیے ہیں کہ شہباز گل کو یہاں سے وہ ایک تو وفاق کو وہ دے نہیں رہے. کل ساری رات سٹینڈ بائی رہا، انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا. وہ ان کا طبی معائنہ پمز میں کروانا چاہتے تھے کیونکہ الزامات لگائے جا رہے ہیں بار بار کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا، تو وہ میڈیکل کرانا چاہتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ میڈیکل کرانا چاہتی ہے، انہوں نے رات کو بھی نہیں جانے دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جو کہ شہباز گل کہیں پہ ٹانگا فٹ ہوگا تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ہاسپٹل میں جہاں پہ شہباز گل کہہ رہا ہے وہاں پہ لے کے جائیں میڈیکل کے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ سرکاری ادارے کی رپورٹ مانی جاتی ہے. سرکاری ہاسپٹل پیمز ہے، اب پیمز کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہی طبی معائنہ کرے گا اور وہی رپورٹ جاری کرے گا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جہاں پر شہباز گل چاہتا ہے وہاں ایسا تو ہوتا نہیں، ملزم کی کہاں مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ملزم کی فرمائشوں پر تو نہیں کچھ بھی ہوتا. تو یہ ساری کہانی ہے. تو اچھا ایک اور بات ہے، اگر یہ اتنا عرصہ انداز ہونے کی کوشش کی انہوں نے تو یہ شہباز گل کی مشکلات میں اضافہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وفاق کے ملزم ہیں تو وفاق کے پاس اختیار ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جیل میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھی رکھ سکتے ہیں. اگر وزارت داخلہ حکم دے دے، کابینہ فیصلہ کر لے، یا وزارت داخلہ صرف حکم دے دے، اپنا آرڈر جاری کر دے کہ ان کو سکھر کی جیل میں رکھنا ہے تو وہ سکھر کی جیل میں ان کو لے جایا جائے گا.
جوڈیشل پہ. تو اس اگر انہوں نے زیادہ مزاحمت کی کوشش کی ہے، اس طرح کے اقدامات کی کوشش کی، تو وفاق اس طرح کا بھی کوئی اقدام کر سکتی ہے جس سے شہباز گل کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. سکھر کی جیلوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی جیلیں، اداروں کو آپس میں لڑوانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، آپس کے جو معاملات کے چکر میں، اس سے نقصان ہوگا.